پور سے سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ دو پڑوسیوں کی بحث ہے جو آج اتنا طول پکڑ گئی۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور نبی کے فرمان پہ چلنے والے ہیں، نبی کے قربان ہونے والے ہیں، تو ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت تھی کہ باحیثیت مسلمان تمہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر ہر انسان، ہر مسلمان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرنے لگے تو یہ جو نفرت پھیلانے والے بیٹھے ہیں ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ لیکن ہاں موقع دیتے ہیں، موقع تب ہوتی ہے جب ہم دین کی تعلیمات کو نہیں اپناتے، ہم جب اہل بیت کی تعلیمات کو نہیں فالو کرتے۔ اہل بیت کی تعلیمات ہمارے لیے وجہ سکون تھی، محبت تھی، لیکن ہم نے محبت ختم کر دی، سکون ختم کر دیا۔ ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے سماج کو دیکھیں۔ اہل بیت کی تعلیمات یہ تھی کہ تم چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ والدین کے آگے سر جھکا کے ہی آنا ہے۔ آج ہم دو کتاب کیا پڑھ لیتے ہیں تو والدین سے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ یہ دو کتاب پڑھ لینا کمال نہیں ہے، اس تعلیمات کو اپنا لینا یہ کمال ہے کہ ہم چاہے جتنے بڑے بن جائیں اپنے والدین کا خیال ضرور رکھیں، ان کے آگے نہیں چلنا۔ جو اہل بیت نے آداب بیان کیے ہیں، جو ہر ایک کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان حقوق میں یہ ہے کہ والدین کے حقوق یہ ہے کہ ہم ان کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کریں، ہم ان کے آگے آگے نہ چلیں، ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا، احترام کرنا ہے۔ مجمع میں اگر کہیں ہمارے والدین ہیں تو ہمیں کسی سے تعارف کرانے کی ضرورت نہ پڑے گی یہ ہمارے والدین ہیں، بلکہ ہمارا اخلاق اور طور طریقہ ایسا ہو کہ لوگ سمجھ جائیں کتنے بڑے ہو کے یہ جس کے سامنے تواضع کے ساری سے پیش آ رہے ہیں، پتہ چل جائے کہ ہاں یہ ان کے والد ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے بزرگ ہیں، یہ بتلانے کی ضرورت ہے۔ انہیں تعلیمات میں تعلیمات یہ تھی، تعلیم یہ تھی کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ باحیثیت مسلمان، مومن کی ذمہ داری الگ ہے، متقی کی ذمہ داری الگ ہے، عدالت کی ذمہ داری الگ ہے، کی ذمہ داری تو بہت بڑی ہے۔ باحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کریں، لیکن آج کا ماحول یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، ہمیں اپنے پڑوس کی خبر نہیں ہے، ہم تو ہر وقت آن لائن رہنا چاہتے ہیں۔ رات اللہ نے بنائی ہے آرام کے لیے، رات اللہ نے بنائی ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، رات اللہ نے بنائی ہے تھکاوٹ مٹانے کے لیے، رات اللہ نے بنائی ہے آرام کرنے کے لیے، لیکن ہم 2 بجے 3 بجے 4 بجے رات میں بھی ایک دوسرے کا اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ سامنے والا کیا سوچے گا۔ نیند نہیں آ رہی ہے تو قرآن پڑھے، نیند نہیں آ رہی ہے تو تسبیح زہرا پڑھے، نیند نہیں آ رہی ہے صلوات پڑھیں، نیند نہیں آ رہی ہے استغفار پڑھیں۔ کچھ قانون تو ہمیں اپنے گھر کے لیے بنانے پڑے گا نا، یہ موبائل ہمارا کتنے بجے چلنا چاہیے، کتنے بجے نہیں چلنا چاہیے۔ جو آپ بار بار رات کو موبائل اٹھاتے ہیں، آن لائن رہتے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ موبائل کو بند کر دیں، جو سورہ یاد ہو پڑھیں، جو تسبیح یاد ہے پڑھیں، استغفار پڑھیں، صلوات پڑھیں۔ اہل بیت کے مسائل
رسول کا احترام ہمیں کیسے ہونا چاہیے یہ کون بتلائے گا؟ جہاں دنیا فقط نام کے پر مٹنے کے لیے تیار ہے، رسول کی تعلیمات بتلاؤ، رسول کے فرمان بتلاؤ، رسول کی سیرت بتلاؤ، رسول کا کردار بتلاؤ، رسول کا مشن بتلاؤ۔ وہ رسول عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا۔ دین کا جذبہ اتنا تھا، اسلام کی خدمت کا جذبہ اتنا تھا کہ اگر پتھر بھی مارے جاتے تھے تب بھی وہ ثابت قدم رہتا تھا، کوڑے بھی پھینکے جاتے تھے تب بھی وہ راستہ نہیں بدلتا تھا، کانٹے اگر بچھائے جاتے تھے تو وہی راہ سے گزرتا تھا، اذیت بھی آتی تھی برداشت کرتا تھا، ستایا جاتا تھا، رلایا جاتا تھا، لیکن ثابت قدم تھا۔ دین کا معاملہ آج دین ہماری زبان اور ذائقے کی طرح ہے، یہ پسند آئے گا تو لیا جائے گا، یہ پسند نہیں آئے گا تو نہیں لیا جائے گا، چکھ لیا گیا۔ نماز کی جماعت کا وقت کیا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ٹائم ملے گا تو جماعت میں حاضر ہوگی، یہ ذائقہ ہے، نہیں تو چاہے جتنا ثواب ہو ہم 12:30 بجے پڑھ کے چلے جائیں، یہ ذائقہ۔ اور جو ذائقہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر کسی نے اس ذائقے کو دوسروں تک پہنچا دیا تو جتنے خرافات ہوں گے وہ سب عذاب کے سلسلے وہاں تک جائیں گے۔ اگر کسی نے آپ کی رہنمائی میں دین کو پامال کیا ہے، قرآن کو ہلکا سمجھا ہے، مجلس کو کم سمجھا ہے، مومن کی عزت کو کم کیا ہے، احترام کم کیا ہے، تو زیادہ واسط پڑھ کر اللہم اول ظالم ظالم۔ اگر آپ نے کوئی برائی شروع کی ہے اور ذائقے کے طور پہ دوسرے لوگ اسے چکھ رہے ہیں تو اگر یہ دین کے لیے نقصان دہ ہے، سماج کے لیے نقصان دہ ہے، مسجد امام بارگاہ نماز مجلس حضرتانی کے لیے نقصان دہ ہے، تو یہ آپ اول بنیں گے اور جتنے سالوں کرتے جائیں گے سب کے عذاب، سب کے گناہ آپ کے نام میں ذائقے کے طور پہ نہ لو، دین کو دین کے طور پہ لو۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت سے ثواب زیادہ ہے، شرکت کرو، وقت نکالو۔ مجلس کا وقت ہو گیا ہے، آؤ قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، ذکر کرو، استغفار کرو، تعلیمات رسول کو اپناؤ، زمانے کو دکھاؤ ہم رسول والے ہیں، عملی جامہ پہناؤ، رسول کیا کرتے تھے، رسول رحمت للعالمین تھے، ہمارے کردار میں وہ رحمت آنی چاہیے، ہمارا پڑوسی پریشان نہ ہو، ہمارا گھر ہم سے پریشان نہ ہو، ہمارا خاندان ہم سے پریشان نہ ہو۔ یہ حکمت تھی اسلام کی کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ اگر اس حکمت اسلام کو سمجھ لیا جاتا تو آج محبتیں ہوتی، نفرتیں نہ ہوتی، آج ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، پریشانیاں نہیں ہوتی، لیکن اتنا ہمیں بہکا دیا گیا ہے، اتنا گمراہ کر دیا گیا ہے۔ یہ نام محمد و علم محمد کے نعرے ہیں، اس کو سمجھیں، اس کے ساتھ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ہمسائے کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے۔ چھٹے امام گئے، پڑوسی ہے، یہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، امام کی مجلس میں آتا تھا، امام سے روز ملاقات کرتا تھا، کوئی دن نہیں ملا،
یہ نام آنے کے بعد کیفیت بدل جانی چاہیے، یہ نام آنے کے بعد انداز بدل جانا چاہیے، یہ آنے کے بعد ذمہ داری بڑھ جانا چاہیے۔ اس نے کہا ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا، ہم نے یہ نام رکھا۔ امام نے نام سنا، سننے کے بعد امام نے سر کو جھکایا اور سر اور جھکاتے چلے گئے، یہاں تک کہ امام کا چہرہ انور جو تھا وہ زمین سے لگنے والا تھا، اور بار بار میرا امام فرماتا تھا محمد محمد محمد، اور جب سر اٹھایا تو امام نے فرمایا یہ تعلیمات ہے بھائی، یہ احترام کیسے کرنا ہے، اہل بیت کے ناموں کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی عزت۔ امام نے جب سر اٹھایا کہ تم نے یہ نام رکھا، کہا مولا یہ نام رکھا۔ امام نے کہا اب اس بچے کو گالی نہیں دینا، اب اس بچے کو گالی نہیں دینا ہے، اس بچے کو مارنا نہیں ہے، اس بچے کو رلانا نہیں ہے۔ اور یہی امام ہے جو جناب زہرا کے متعلق بھی امام نے فرمایا تھا، جب ایک چاہنے والے نے کہا کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، کا کیا نام رکھا تھا؟ فاطمہ رکھتا ہے۔ تو امام کرتے تھے اور کہا تھا یہ نام تو تم نے رکھا لیکن آپ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ امام اپنے پڑوسی سے فرما رہے تھے کہ تم نے اپنے بیٹے کا نام یہ رکھا ہے، بہت اچھا ہے، مبارک ہو تمہیں، لیکن اب ذمہ داری ہے گالی نہیں دینا اس بچے کو، مارنا نہیں، اسے ستانا نہیں، اسے رلانا نہیں، اسے جھڑکنا نہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا یہ یاد رکھو، جس گھر میں نام محمد پایا جاتا ہے روزانہ اس گھر میں جو ہے کیا کیا جاتا ہے؟ تقدیس، اس گھر کو پاک و صاف کیا جاتا ہے۔ جس گھر میں نام محمد ہو، آج ہمارے گھروں میں نام تو اہل بیت کے نام پہ رکھے جاتے ہیں بچوں کے، لیکن کتنا ستایا جاتا ہے، کتنا نام بگاڑا جاتا ہے، کتنی بے ادبی کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ یہ وہ تعلیمات تھی کہ اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پر رکھو تاکہ گھر میں برکت رہے، تمہاری نگاہوں میں احترام رہے، اہل بیت یاد رہے۔ نام رکھنے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم نے کسی کا نام محمد رکھا ہے تو اسے احترام دینا ہے۔ یہ ہم بچے کا احترام نہیں کر رہے ہیں، یہ اس نام کا احترام کر رہے ہیں جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے۔ یہ اگر ہم نے اپنے بچے کا نام حیدر رکھا ہے تو اس نام کا ہمیں احترام کرنا ہے۔ اگر بچے کا نام ہم نے علی رکھا ہے تو احترام کرنا ہے۔ اب زمانہ پوچھے آئی لو محمد کہنے سے نہیں چلے گا، ہم نے محمد نام کے مسلمانوں کا کتنا احترام کیا ہے۔ نام تو حبیب بھی ہے، نام تو مصطفیٰ بھی ہے، نام تو مرتضیٰ بھی ہے، ہم نے کتنا احترام کیا ہے۔ زمانہ احترام کرے یا نہ کرے، لیکن اہل بیت سے متصل رہنے والا ہر زمانے میں نام محمد کا احترام کرتا ہے، نام علی کا احترام کرتا ہے، نام فاطمہ کا احترام کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ ہمیں احترام کرنا ہے، ہم علی والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، ہم رسول والے رسول کے چاہنے والے ہیں۔ کسی کا نام اگر محمد ہے، حبیب ہے، مصطفیٰ ہے، اہل بیت کے نام پہ ہے تو ہمیں احترام کریں۔ اور یہ احترام کیوں؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں، چھٹے امام فرما رہے ہیں احترام کرنا ہے۔ ہمارا غصہ، ہماری رنجش، دشمنی سب جھوٹ بھول جاؤ۔ اگر ہمارے لیے دین اہم ہے، دین اہم ہے،
یہ جذبہ تھا آپ کا، یہ ایمان تھا، یہ محبت تھی، اے کاش یہی محبت ہمیشہ برقرار رہے۔ نبی کا وہ واقعہ بھی یاد ہے نا کہ پڑوسی کا کتنا خیال رکھتے تھے، کوئی یتیم رونے نہ پائے، کوئی یتیم ستایا نہ جائے، کوئی مسلمان پہ اذیت کا سبب نہ بننا۔ آج یہ کردار ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ ہم یتیموں کا خیال رکھیں، ہم مسلمانوں کا خیال رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب ہٹتے ہیں نا تو بہت دور چلے جاتے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کا احترام کرنا تھا، مسلمان کا احترام کرتے تو مومن کا احترام کرتے، مومن کا احترام کرتے تو عالم کا احترام کرتے، عالم کا احترام کرتے تو مرجع کا احترام کرتے۔ لیکن ہمیں تو پہلے ہی منزل پہ جو ہے کالا پوسی کر دی گئی ہے۔ یہ دشمن اعظم ہے، ہم علی والے، جتنے بڑے آپ علی والے ہیں اتنی بڑی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ مسلمانوں کو احترام نہ کرتے کرتے مومنوں کا بھی کوئی احترام نہیں ہو رہا۔ کون ہے جو مومنوں کا احترام کر رہا ہے؟ نماز جماعت سے پڑھ کے جا رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی خبر ہے، جو ہے ہم لٹکائے جا رہا ہے، ہم لٹکائے جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے حال حوال کرسی کی پوچھا؟ بس پڑھ لیا جماعت، ہو گئی نماز، بن گئے مومن۔ کتنا ایک دوسرے کو ستا رہے ہیں، رلا رہے ہیں، احساس ہے؟ کیوں؟ بنیاد ہماری خراب ہے۔ مسلمان کا احترام کرتے تو مومن کا احترام آتا، مومن کا احترام کرتے تو ازاداروں کا احترام ہوتا، ازاداروں کا احترام ہوتا تو عالم سمجھ میں آتا۔ ایک چھوٹی سی غلطی کہاں تک لے کے چلی جاتی ہے؟ صحیفہ یاد ہے یا نہیں یاد؟ دین کو ذائقے کے طور پہ نہ لو۔ انسان جب غلطی کرتا ہے نا تو اس غلطی کو مٹانے کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں غلطیاں کرتا رہتا ہے اور ڈر رہتا ہے نہیں ہماری عزت کا معاملہ۔ ہفتے بیٹھے آئے گا ایکٹیو ہو جائیں گے، جمعہ الوداع آئے گا ایکٹیو ہو جائیں گے، اس کے بعد سائلنٹ موڈ پہ وہ ایسا بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بازو میں جو نماز پڑھنے والا ہے کس طریقے سے گزر رہا ہے۔ لیکن ایک ہفتہ ہفتہ وحدت آیا تو ہم ایکٹیو ہو گئے، فارورڈ میسج فارورڈ کرنے لگے۔ یہی تو موقع رہتے سمجھانے کے اور یہی موقع یاد لگانے کے۔ مومنوں کا بھی خیال نہیں ہے، اگر کسی مومن نے کچھ کہہ دیا تو ہزاروں میسج اور ہزاروں فون۔ اتنا ستایا جاتا ہے مومن آج کے زمانے میں، اتنا تو رسول اللہ کو سارے مشرکین نے بھی نہیں ستایا ہوگا جتنا آج ہزاروں کو، مومنوں کو، مسلموں کو ستایا جا رہا ہے۔ یہ تعلیمات لینے کی ضرورت ہے، نہیں ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر نام محمد رکھا ہے تو احترام بھی ہونا چاہیے۔ اس کو ستانا نہیں، رلانا نہیں، اس کے خلاف بولنا نہیں۔ اب جو بول رہے ہیں وہ چھٹے امام کے خلاف چل رہے ہیں۔ سوچو، تم امام کے راہ پہ چل رہے ہو، امام کے خلاف چل رہے ہو۔ امام کی راہ یہ ہے کہ دین اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے ساری قربانیاں دی جائیں گی۔ بس عزیزاں گرامی، سیرت رسول اپنائیں، کردار اپنائیں، بچوں کا احترام ہو، مسلمانوں کا احترام ہو، پڑوسیوں کا خیال ہو، سیرت رحمی ہو، غریبوں کا خیال ہو، اتحاد کے لیے مومنین کے درمیان نفرت نہیں۔ اگر آج مسلمان باعث مسلمان اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے تو اتنے اختلاف نہ ہوتے۔
घर से स्टार्टिंग हो गई तो हम समाज में भी अहले बैत की राह पे चलेंगे। दिखाने वाले हमें मोहब्बत नहीं चाहिए, दिखाने वाला अमल नहीं चाहिए, हमारे अमल के अंदर खुलूस हो, जज्बा हो। ये मजलिसों से ही पैगाम मिलता है, जश्न से ही पैगाम मिलता है। ये साले सवाल की मजलिस है, अगर इस पे अमल कर लिया गया तो ये बेहतरीन ही साले सवाल होगा। जितने अमल करते जाएंगे, किरदार रसूल अपनाते जाओगे, तालीमात रसूल अपनाते जाओगे, तालीमात इमाम अपनाते जाओगे, जिंदगी सरवती चली जाएगी, सुकून आता चला जाएगा। दीन इतना अहम था कि हुसैन ने करबला में इतनी बड़ी कुर्बानी दी। हमें करबला अगर याद है तो नफरतें नहीं होती, इख्तिलाफात मिटा दी है, साजिशों से काम नहीं होगा। अगर ये इकराम हो जाए कि ये भी अदाकार है, हम भी अदाकार, अगर ये ख्याल आ जाए कि ये मौलवी ये आलिम भी इसी राह पे है जिस राह पे हम हैं, अब तो नफरतें इतनी बढ़ गई हैं कि उलमा का भी ख्याल नहीं किया जाता। बस उतनी ही देर तक आलिम अच्छा लगता है जब तक हमारी बताई रास्ते में चले। हमने कहा ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, तब तक बहुत अच्छे आलिम, लेकिन अगर उसने वो तरीका अपना लिया और ये याद रहे, सबसे बड़ा तवल्ला और तबर्रा यही है, तवल्ला यही है कि अहले बैत के राह को अपना लो, और तबर्रा ये है कि दुश्मनान अहले बैत के राह को छोड़ दो। नबी के बाद 100 साल तक हदीसों में बैठ रहा अबू हुरैरा जिससे ज्यादा नवाज ली गई है, वो ये कहता है कि मैंने कुछ हदीसें बयान की है, कुछ को छुपाया है, अगर इसे बयान कर देता तो हुकूमत हमें सजा देती। आज यही किरदार हो रहा है, इमाम जैसा चाहे वैसा पढ़ना है मौलाना, तब तो आप हर जगह पढ़ सकते हैं, और अगर आप अपनी मस्जिद से पढ़ेंगे तो हर जगह बैंड लगाएंगे, बाइकाट कराएंगे। आलिमों के साथ ये नादेवा हरकत हो रही है, और दीन के नाम पे हो रही है, बैत के नाम पे हो रही है। ये क्या है? अगर हम घर में दीनदार हैं तो समाज में भी दीनदार रहेंगे, अगर घर में ही नहीं पामाल होगा तो फिर हर जगह पामाल होगा। करबला में इमाम हुसैन भी पामाल करती जाएंगे अगर घर में दीन पामाल होगा। और हुसैन की निगाह में दीन इतना अहम है कि औलाद भी कुर्बान होगी, असहाब अंसार भी कुर्बान होंगे, रिश्तेदार भी